الحمد للہ وکفا الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ تعالی جل مجدہ الکریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین و آدم منجدل فی دینہ، میں اس وقت بھی شان ختم نبوت کے ساتھ موجود تھا جب آدم اپنی مٹی کے مرحلوں میں گردش کر رہے تھے۔ عقیدہ ختم نبوت امت مسلمہ کا 14 صدیوں سے وہ مسلمہ عقیدہ ہے جس پر ایمان کا مدار اور ایمان کی اساس قائم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے اندر اللہ سبحانہ تعالی نے شان ختم نبوت کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا۔ قیامت کی صبح تک نبوت اور رسالت کا ستارہ آپ کا ہی چمکتا رہے گا۔ آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر و مرتد ہے اور واجب القتل ہے۔ یاد رکھیے، ایسے شخص کے لیے جو نبوت کا دعوے دار ہو کسی رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب بھی جہاں کہیں بھی کوئی ایسا شخص نبوت کا دعویٰ کرے، مسلمانوں پر واجب ہے کہ اسے فوراً واصل جہنم کر دیا جائے، اور اس کے ماننے والوں کے لیے بھی نہ اقلیت کا قانون نہ ان کے لیے کوئی اور رعایت ہے، بلکہ ان کے لیے صرف ایک ہی قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ انہیں جہاں ملے، جس حال میں ملے، انہیں فوراً واصل جہنم کیا جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے دور نبوت میں بھی مسلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر اس کے بعد اور کئی مدعیان نبوت دنیا کے اندر ظاہر ہوئے، اور پھر پنجاب کا وہ گلابی اور مرگی زدہ ہذیان بکنے والا ایک خبیث اور لعین جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مرزا غلام قادیانی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اعلان کیا، اور آج اس کے ماننے والے دنیا میں وہ غلیظ ترین کافر و مرتد پائے جاتے ہیں، جو اپنے اس غلیظ نظریے کو لے کر دنیا اسلام کو دھوکہ دینے میں مصروف ہیں، فریب اور دجل دینے میں اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف عمل ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پیرا دیا جائے۔ جیسے امت 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان مناتی ہے، ایسے ہی امت کو لازم ہے کہ وہ 7 ستمبر کو یوم دفاع ختم نبوت منائے۔ 7 ستمبر 1974 یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھاری اکثریت کے ساتھ مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے جو قانون سازی کے لیے بل پیش کیا تھا کہ قادیانیوں کے لیے غیر مسلم ہونے کا
قانون بنایا جائے اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے، 7 ستمبر 1974 کو پارلیمنٹ کے اندر یہ بل بھاری اکثریت کے ساتھ منظور ہوا۔ یہ وہ دن ہے جس دن تحفظ ختم نبوت کا بل پاس ہوا۔ یوم دفاع ختم نبوت کے حوالے سے 7 ستمبر کو یاد رکھا جائے۔ اور یاد رکھو 1953 میں جب ختم نبوت کی تحریک چلی تو 14,000 جوانوں نے سینہ تان کر ختم نبوت پر اپنی جانیں قربان کی۔ رسول اللہ کی عزت اور حرمت پہ انہوں نے اپنی چھاتیوں میں گولیاں کھائیں۔ 14,000 شہید ختم نبوت کے پہرے دار جنہوں نے قربانیاں دی۔ آج امت پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پیرا دیں، اور دنیا کے اندر وہ غلیظ اور پلید قادیانی جو اپنا غلیظ اور پلید مذہب لے کر لوگوں کو اسلام کا نام دے کر، اسلام کا جھانسا دے کر گمراہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف برسرے پیکار ہو جائے۔ یاد رکھیے پاکستان میں قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، اور پاکستان میں 2700 اسکول، کالجز اور ادارے قادیانیوں کے جو ہیں وہ قائم ہو چکے ہیں۔ اگر یہی حالت رہی تو ملک کے اندر ایک اور اسرائیل بن جائے گا، جس طرح غیر قانونی طور پر دنیا کے نقشے پر اسرائیل ایک ملک بن کے ابھرا، غیر قانونی۔ اسی طرح انگریزوں کا یہ ایک اور حرامی بیٹا جو ہے وہ قادیانیوں کی صورت میں پاکستان کے اندر اسرائیل بن کے نمودار ہوگا۔ تو پاکستانی مسلمانوں سے بالخصوص یہ اپیل ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا ما بقاء الامت بعد شتم نبیھا، امتی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ نبی کی گستاخی ہو، نبی کی حرمت اور عزت پہ ڈاکہ ڈالا جائے اور امتی زندہ رہے۔ اس لیے سر بکف ہو کر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہو جاؤ، اور پاکستان سے اس غلاظت کو جو قادیانیت کے نام سے ملک کے اندر ایک ناسور کی طرح پھیل رہی ہے، اسے نیست و نابود کرنے کے لیے میدان عمل میں اترو۔ تم نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی، داستانوں میں بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔